اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقبال کے اشعار جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے تھے، جس دوست کو یاد ہے کہ جو پچھلی ویڈیو ختم ہو رہی ہے وہ اس شعر پہ ختم ہو رہی ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ یعنی حضور پاک کی عظمت بیان کرتے ہوئے اگلے جو اشعار ہیں جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں ان میں بھی حضور کی مدح کی ہے اقبال نے، اور دنیا کا لازمہ قرار دیا ہے پیغمبر اکرم کو کہ دنیا اگر موجود ہے تو وہ حضور کی وجہ سے ہے، بزم توحید موجود ہے تو حضور کی وجہ سے ہے، کلیوں میں خوشبو ہے، تبسم ہے تو حضور کی وجہ سے ہے۔ آئیے سنیے۔ ہونا یہ پھول تو بلبل میں ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ ہونا یہ پھول، یعنی پھول سے مراد محمد مصطفیٰ کی ہستی ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد دیے گئے ہیں۔ تو یہ جو پھول کہا گیا ہے وہ حضور پاک کی ذات کو کہا گیا ہے، اور بلبل جو ہے وہ مسلمان ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اگر یہ حضور پاک نہ ہوتے تو مسلمان بھی یہ ترانے نہ پڑھتے، مسلمان بھی بلبل کی طرح نغمے نہ پڑھتے، نعتیں نہ پڑھتے، حمد نہ پڑھتے، یعنی یہ دین اسلام کا راگ نہ الاپتے، یہ ترنم نہ ان کے پاس ہوتا، اور دنیا تک یہ اپنا پیغام بھی نہ پہنچاتے اگر حضور نہ ہوتے۔ چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، دہر کہتے ہیں دنیا کو، یعنی دنیا کا جو چمن آباد ہے اور اس میں جو کلیاں ہیں، یعنی وہ مسلمان ہیں، انسان ہیں، ان کا تبسم، ان کا مسکرانا، ان کا خوشحال ہونا، ٹھیک ہے، یہ بھی حضور کی وجہ سے۔ اگر حضور نہ ہوتے تو یہ چیز بھی نہ ہوتی، مسلمانوں کا تبسم نہ ہوتا، خوشی نہ ہوتی، مسرت نہ ہوتی، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اسی نام سے جیتے ہیں، اسی نام پہ مرتے ہیں۔ تو حضور تھے تو مسلمانوں کا ترنم بھی تھا، مسلمانوں کا تبسم بھی تھا، اور ہے حضور کی وجہ سے ہے، تھا، ہے، رہے گا، یعنی ہر زمانے کے ساتھ تھا، ہے اور رہے گا حضور کی وجہ سے۔ اگلا شعر، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ یہ اگر اس کو اکٹھا کیا جائے تو کوئی چیز نہ ہو، محمد مصطفیٰ اگر نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو، ساقی کا معنی ہے توحید کی پاک شراب پلانے والا، توحید کی جو ہے شمع جلانے والا، توحید کے میسج پیارے پیارے ہمیں دینے والا، ٹھیک ہے۔ ساقی سے مراد یہاں پلانے والا ہے، وہ حضور پاک کی ذات ہے، کوثر بھی حضور پاک کی ذات پلائیں گے، مولا علی پلائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اور دین اسلام کے جام بھر بھر کے اگر پلائے ہیں تو وہ بھی حضور نے پلائے ہیں، اسی مناسبت سے حضور کو ساقی کہا گیا ہے۔ احادیث کے جام پلائے ہیں مومنین کو، مسلمانوں کو، قرآن کے جام پلائے ہیں مسلمانوں کو تو بھی حضور نے، ٹھیک ہے۔ اللہ کی توحید کے جام پلائے ہیں، یہ شراب طہورہ ہے، پاک طہار، پاک شراب جو جنت میں پیش کی جائے گی، تو اسی نسبت سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر یہ ساقی نہ ہوتا، اور خم سے مراد ہے سراہی، اور سراہی بھی نہ ہوتی، کچھ نہ ہوتا، بزم توحید بھی نہ ہوتی، دنیا بھی نہ ہوتی، اور اے انسان، اے مسلمان، تم بھی نہ ہوتے۔ یعنی یہ اس حدیث کا نچوڑ ہے جس میں حدیث قدسی میں کہا گیا تھا، لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے حبیب، اگر آپ نہ ہوتے تو میں کسی چیز کو پیدا نہ کرتا، بحر و بر، شمس و قمر، خشک و تر، کچھ نہ ہوتا اگر آپ نہ ہوتے۔
آپ کو پیدا نہ کیا ہوتا تو کسی چیز کو پیدا نہ کرتا. ٹھیک ہے. اگلا شعر. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. استادہ کے معنی ہے کھڑا ہونا، برقرار ہونا، اسی نام سے. محمد جن کے طفیل جو کائنات وجود میں آئی. نبض ہستی کائنات کی رگ، اس کو کہتے ہیں نبض ہستی. تپش آمادہ، تپش کا معنی کیا ہے؟ یعنی حرکت میں رہنے والی، یعنی زندگی کا باعث. ظاہری بات ہے کہ اگر ہماری رگوں میں خون دوڑ رہا ہے تو یہ ایک تپش ہے، یہ ایک حرارت ہے. اگر یہ حرارت ختم ہو جائے تو دوسرا نام موت ہے. ٹھیک ہے. تو مطلب کیا ہے کہ آسمان اسی نام سے قائم ہے، خیمہ افلاک. افلاک فلک کی جمع ہے. ٹھیک ہے. فرمایا آسمان کا جو خیمہ تنا ہوا ہے بغیر ستونوں کے، یہ نام محمد کی برکت سے کھڑا ہے. انسانی وجود میں جو حرکت ہے یہ نام محمد کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے. اور اس دنیا میں جو تمام چیزیں چل رہی ہیں، رواں دواں ہیں، وہ بھی محمد مصطفیٰ کی وجہ سے ہیں. تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی غلامی، حضور کا احترام، حضور کی محبت، حضور کا اکرام اور حضور کا فرمان اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.